اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے، 15/1/2023 کا پروگرام ہے۔ ادار آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، اس وقت جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں شہزاد صاحب، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ اپنا چینل چلا رہے ہیں اور سیٹلائٹ پہ ان کا اپنا چینل جلد جو ہے وہ آن ایئر ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ان کو نمائندگان کی بھی ضرورت ہے۔ 10-12 ملکوں کا وہ دورہ کر بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا پروگرام ڈیلی جو ہے وہ آ رہا ہے۔ سامعین، پچھلے دنوں یہ یونو کی طرف سے گئے ہوئے تھے، اب اپنے بہت سارے ممالک کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ہمارے وزیر اعظم بھی تشریف لائے تھے، اسی طرح سابقہ وزیر اعظم بھی تشریف لائے، اور بھی بلاول بھٹو بھی تشریف لائے تھے۔ یہ جو فنڈنگ کے لیے پروگرام ہوا تھا اس میں یہ بنفس نفیس خود وہاں موجود تھے، اس پروگرام کو انہوں نے کور بھی کیا۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ ان سے ہی اصل خبر کی جو بات کی جائے، ہمارے سامان کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ شہزاد صاحب، آپ کو کوپن ہیگن میں ادار آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کے سننے والوں کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بات کر سکوں جی۔ میں نے چھوٹی سی تمہید باندھی ہے، اس کی تفصیل آپ بتائیں گے؟ بالکل رائی صاحب، جو تو سب سے پہلے آپ نے ایس ایم ٹی وی کا نام لیا ہے، اس پہ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا، اپنے اوورسیز بہن بھائی ہیں ہمارے جو مقیم ہیں پوری اوورسیز میں، آپ کی آواز سنی جاتی ہے۔ تو یہ ایس ایم ٹی وی گلوبل جو ہے، یہ بیسیکلی سوشل میڈیا کے نام سے ہم نے ایک ٹی وی چینل بنایا تھا 2 سال پہلے جب کووڈ شروع ہوا تھا۔ تو ایک ٹاک شو اس پہ میں خود کرتا تھا، جس میں پاکستان کے مختلف تجزیہ کار اور مختلف سیاستدانوں کو ساتھ لے کر پاکستان کی جو صورتحال تھی اس کے اوپر ہم بات کرتے تھے، اور اوورسیز پاکستانیوں تک جو ہے وہ اصل حقائق جو ہے اس کے سامنے رکھتے تھے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو اجاگر کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ وقت گزرتا گیا، 2 سال کا جب ٹائم پورا ہوا 21 دسمبر 2023 کو، تو پھر چند ساتھیوں نے یہ تجویز دی کہ اوورسیز کا کوئی آج تک یہ چینل نہیں بنا پراپر جو اوورسیز کی نمائندگی کرتا ہو۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور آپ سب کی بزرگوں کی دعاؤں سے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایس ایم ٹی وی، سوشل میڈیا ٹی وی سے ایس ایم ٹی وی گلوبل کے نام سے ہم پاکستان میں جو کہ ہمارا اسٹوڈیو ابھی لاہور میں بالکل سٹارٹ ہو چکا ہے، چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹی وی چینل جو ہے وہ سیٹلائٹ کے اوپر بھی آئے گا، اور ایپس، موبائل ایپس کے اوپر اور ویب کے اوپر بھی یہ 24 آور نشریات ہوں گی۔ اس میں ہر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ایک نیوز بلیٹن ہوگا، نیوز ہیڈ لائن ہوگی، اور اس میں پنجابی کے پروگرام ہوں گے، اس میں اردو کے، کشمیر کے پروگرام ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ روڈ شو ہوں گے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ ہم نے الحمدللہ یورپ سے، یو کے سے، مڈل ایسٹ سے، کینیڈا سے، امریکہ سے ایک پروگرام روزانہ کی بنیاد پر شروع کیا ہے، جو آپ جیسے جو دنا لوگ ہیں، جو مطلب سمجھتے ہیں اوورسیز کے مسائل کو، ان لوگوں کو ساتھ لے کر جو اوورسیز کے مسائل ہیں وہ حکومت پاکستان چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، ان کے آگے وہ آواز کو جو ہے نا اٹھا سکیں۔ اور یہ بیسیکلی خالصتاً ہمارا سلوگن ہی ہے، وائس آف اوورسیز پاکستانی، اور بالکل کسی بھی پارٹی سے کوئی اس کا نہیں ہوگا، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، سب کی جو ہے وہ بات سنی بھی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات جو ہے ان کے چاہنے والوں تک پہنچائی بھی جائے گی۔ اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو ہے وہ نمائندگی کرے چینل، اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ضرور کامیابی دے گا جی، آپ نے اچھا کیا، اوورسیز کے پروگرام کے لیے کریں گے۔ اوورسیز میں تو سارے آتے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں آتی ہیں، سارے سوشل ورکر آتے ہیں، سیاسی مذہبی تنظیمیں آتی ہیں، ہر چیز جو ہے اوورسیز میں آتی ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اس پر کوئی جو ہے وہ اپنا کوئی چھاپ نہیں لگائی۔ دوسرا، آپ کی ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے ہوئی، وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی، وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، تو چونکہ آپ اس پروگرام کو کور کر رہے تھے تو ہمارے لیے کوئی چیز تھی اوورسیز کے لیے فنڈنگ کے علاوہ؟ دیکھیں جی، 2 ہی چیزیں تھیں۔ میری وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، بلاول صاحب کے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بلاول صاحب اور دیگر جتنا بھی ڈیلیگیشن آیا تھا سب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، انٹرویو بھی ایس ایم ٹی وی گلوبل نے لیے ہیں ان کے، اور جو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیجز کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر چلے بھی ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں وہ آئے تھے پاکستان، اس وقت آپ کو پتہ ہے رائی صاحب بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کو اس وقت سخت ترین ضرورت ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو پیسے چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ جو ڈیلیگیشن ادھر آیا تھا وہ یو این او میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ وہ وہاں سلاب زدگان یا دیگر جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کر کے ان سے پیسے لیے جائیں۔ جو ان کی توقعات سی
اس سے زیادہ ان کے ساتھ عالمی دنیا نے جو ہے وہ پاکستان کی بات کی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی یا نون لیگ کی یا کسی جماعت ایک کی، پاکستان کا انہوں نے ساتھ دیا ہے. اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ جو ہے وہ اس مشکل گھڑی میں کھڑے ہوئے ہیں. اور اللہ کرے کہ 3 سال کا پیریڈ ہے، اس کے اندر یہ پیمنٹ جو ہے ملک کے اندر جائے، تاکہ ملک میں جو لوگ ہیں 75% جو شرح غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے میں مجبور ہے، ان کے لیے جو ہے وہ سکھ کا جو ہے نا وہ ایک سامان بن سکے، سانس لے سکے وہ سکھ کا. اور اوورسیز کے حوالے سے جیسے رائے صاحب آپ نے فرمایا ہے، اوورسیز کے اوپر میں نے وزیر خزانہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جو مسلم لیگ نون اوورسیز کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کے ساتھ بات کی تھی کہ اوورسیز کی آپ نے جب جیسی حکومت آئی پی ڈی ایم کی، تو جو عمران خان صاحب نے وہ جو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ووٹ کا حق دیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو، آپ نے وہ ختم کیا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نمائندگی دیں گے. تو اس کے اوپر میں نے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ حالات ملک کے بہتر ہوتے ہیں، ملک کی معاشی طور پر تھوڑا سا بہتری کی طرف جاتا ہے، تو پھر دن ہم جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پریالٹی کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کریں گے، اور اس میں ان کو نمائندگی بھی دیں گے، اور ان کے جو بھی مسائل ہیں اس کے اوپر ہم کام کریں گے جس طرح ہم نے پہلے بھی کام کیے ہیں. شہزاد صاحب آخری سوال کرتے ہیں، جو کہ یہ آپ کا صحافت کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے لنکس بھی رہتے ہیں. یہ جو اب پنجاب کے لئے الیکشن ہونے کی طرف جا رہا ہے، نگران سیٹ اپ بنے گا، تو کوئی گیس ہے کون نگران جو ہے، کوئی لوگ کون سے کن کے نام آ رہے ہیں، کون نگران وزیر اعلیٰ بنے گا پنجاب کا؟ رائے صاحب سب سے پہلے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس جو حالات پاکستان میں جا رہے ہیں، ایسے حالات میں ایسے اقدامات ہونے ہی نہیں چاہیے. ایک طرف ایک آٹے کا ٹرک ایک شہر کے اندر لگتا ہے، تو وہاں پاؤں کے آٹا لینے والی لائن اتنی زیادہ مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ لوگ مر رہے ہیں آٹا لینے کے لیے. ایک طرف مطلب آپ کی بارڈر پوزیشن جو ہے وہ افغانستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ حملے کر رہے ہیں، بلوچستان کے حالات خراب ہیں، کشمیر کے مسئلے کے بارڈر کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. اور میرے خیال سے یہ تو ہونا ہی نہیں تھا چاہیے. پہلے نمبر پر نہ عدم اعتماد آنی چاہیے تھی، نہ عدم اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا، اور نہ یہ ابھی سیکنڈلی جو آپ نے سوال کیا ہے وہ اس کے اوپر یہ ہے کہ سر مختلف چہروں کے نام آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ آپ سوچتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. اس ملک میں وہی ہوتا ہے جو سرکار چاہتی ہے. تو سرکار جس کی ہوتی ہے سر، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اب چہرے تو بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایک دم سے وہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نیا ہی چہرہ آئے گا. اس میں جو سامنے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، کوئی نیا چہرہ آئے گا سرکار کی مرضی سے. نیا چہرہ آئے گا سرکار کی مرضی سے. سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں، چونکہ وہ بیسیکلی ذہنی طور پر جس طرح ایک شاعر ہوتا ہے اسے شاعری سے دلچسپی ہوتی ہے، ایک صحافی ہوتا ہے اسے صحافت سے دلچسپی ہوتی ہے، اسی طرح جو وکیل ہوتا ہے اسے وکالت سے دلچسپی ہوتی ہے. چونکہ عمران خان بیسیکلی ذہنی طور پر ایک کھلاڑی ہے، تو وہ چاہتے ہیں ہر وقت میچ لگا رہے. سر میرے خیال سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ میچ لگانا چاہیے، سیاسی میدان کے اندر لگانا چاہیے، لیکن یہ سوچ کے لگانا چاہیے کہ ملک کی بہتری کے لیے ہو. ملک میں صرف تماشبینی نہیں اس میچ میں ہونی چاہیے، اس میچ میں ملک کی بہتری ہو. مطلب میں آپ کو ایسی مثال دے دیتا ہوں کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ میچ لگتے تھے، کوئی اچھا کھلاڑی آ جاتا تھا کسی سٹی کے اندر، تو وہ جو پیسہ ہوتا تھا وہ چیلٹی کو دیا جاتا تھا. تو عمران خان صاحب اگر اچھے کھلاڑی ہیں، اچھے مطلب وہ ان کا دل کرتا ہے میچ لگانے کو، لگائیں، لیکن ملک کی بہتری کے لیے لگائیں، ملک کے نقصان کے لیے کچھ بھی نہ ایسے اقدامات کریں. اب دیکھیں کے پی کے کی بھی اگر ٹوٹ جاتی ہے اسمبلی، پیسہ قوم کا، ظاہری بات ہے قوم کا لگنا ہے، آپ کا ہمارا لگنا ہے پیسہ، تو یہ نقصان ہے نا جی. معاشی طور پر ملک پہلے ہی وہ ایک کنارے کے اوپر کھڑا ہے، اوپر سے آپ اس طرح کے میچ اگر لگائیں گے، اس طرح کے کھیل میدان لگائیں گے شہزاد تو پھر صاحب یہ بڑے ملک کو لوگ نقصان ہیں، ہے. یہ نوابوں کی طرح کھیل کھیلتے ہیں، یہ ہمیں مرغا سمجھ کر اوورسیز کو، اسی طرح لوکل اپنے سیاسی سپورٹر ورکر کو ایک مرغا سمجھ کے لڑاتے ہیں. نہیں رائے صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے 20-22 سال سے تو ہم بھی اوورسیز میں رہ رہے ہیں. شروع دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے وعدے دعوے، بڑے 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 ایسے لگتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں میں نے یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن دی اینڈ اوورسیز کو ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ یقین کریں جو ہر ٹائم اپنے ملک کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، خود ایک روٹی کھاتے ہیں،
وہ پیسہ بچا کے اپنے ملک میں اپنے ریلیٹیو اپنے جتنے بھی جو بھی آپ کی فیملی ممبرز ہیں ان کو اور ملک کے لیے وہ سوچتے ہیں, زمینیں لیتے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں, دی اینڈ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, زمینوں کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں, ان کی بات بھی نہیں سنی جاتی, ان کو کوئی نمائندگی, ان کو وصیت نہیں دی جاتی, ایئرپورٹوں کے اوپر ان کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں. یہ کوئی بھی حکومت ہو سر, میں اس پہ تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کا جو 2013 کا ٹائم گزرا ہے, اس میں شہباز شریف صاحب سی ایم تھے اس ٹائم, تو انہوں نے ایک اوورسیز کمیشن بنایا تھا جس کے کمشنر افضال بھٹی صاحب تھے. وہ ایسے گریٹ آدمی تھے, افضال بھٹی صاحب خود ایک اوورسیز پاکستانی تھے. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے, میں خود جانتا ہوں 2-3 درخواستیں میں نے اسپین سے دی تھی جو کلیئر ہوئی ہیں. تو آج یقین کریں, آج ضرورت ہے ایسے لوگوں کی, افضال بھٹی جیسے لوگ جو ہے اس کمیشن کے اوپر بیٹھے تو وہ اوورسیز کے مسائل حل کریں. سر یہ کریڈٹ جاتا ہے مسلم لیگ نون کو. اسی چیز کو اب عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے مذاق بنا دیا اس کمیشن کو. اب کمیشن کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا, کمیشن جو ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے ان کا ڈیلیگیشن آیا پورے یورپ کے اندر آیا, آپ بھی جانتے ہیں, انہوں نے لوگوں کی کھلی کچہریاں لگانی شروع کی, او پی ایف کو متحرک کیا. چلے او پی ایف کا تو جو نمائندہ تھا اس کے پاس تو وہ اختیار ہی نہیں تھا, وہ بھی گھوم پھر کے چلے گئے. لیکن اوورسیز کمیشن جو تھا وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا سر, اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں جو اوورسیز ہی ہوں, اور اوورسیز لوگ ہی اپنے اوورسیز بھائیوں کا مسائل حل کر سکتے ہیں, نہ کہ کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا جس کو نوازا جائے اور پیراشوٹر کو وہ کر کے تو وہ اس کو بتا دیا جائے, اور وہ صرف, اور ایسا کوئی بندہ جو بندہ یہ کہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں نہیں کر رہا, یہ تیری ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی سمجھ کے وہ کرے, تو پھر میرے خیال سے یہ مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. امید ہے کہ یہ معاشی طور پر جب بہتری کی طرف چلے جائیں آپ کا چینل جو گے. اوورسیز کا ہے تو اس کو پہلے, سب سے پہلے تو اوورسیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ یہ اپنے مقصد کے لیے سوچیں, ان کا ٹارگٹ کیا ہے, یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں. یہ خود محتاج بنے ہوئے ہیں, اس لیے یہ سیاستدانوں کو محتاج بنا سکتے ہیں, لیکن یہ خود محتاج بنے ہوئے ہیں. بالکل یہ ایسے ہی ہے سر. یہ دیکھیں ہم تو اتنے مہمان نواز ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ تمبارک کی کمیونٹی بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. کوئی ایک چھوٹا ایم این اے, ایم پی اے, کونسلر کوئی بھی آ جائے تو یقین کرے اپنا کام کاج چھوڑ کے اس کی آؤ بھگت میں لگ جاتے ہیں. اتنا مطلب وہ پنجابی کہتے ہیں نا, چاہ چڑھ جاتا ہے سانوں. لیکن یہ ہمارے ساتھ ادھر جائیں تو وہ یقین کرے ایک تصویر کے لیے ہم ان کے پیچھے پیچھے بھیجتے رہتے ہیں. اوورسیز پاکستانی اپنی پگ اتار کے جو ہے نا وہ کسی کے سر کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے. کسی کو پگ پہنائے عزت کی, اس کو عزت دیں, لیکن اپنی بھی نہ اتار کے اس کو رکھ دے. کم سے کم اپنی اوورسیز پاکستانیوں کو اب سمجھ جانا چاہیے, ان کو چاہیے کہ وہ ایک لمٹ میں رہ کر ان سب کا کریں, اور اپنے رائٹس کے لیے سب اپنی پارٹیوں کے اندر آواز کو اٹھائیں. جب اوورسیز پاکستانی ہر کسی کا تعلق طریقہ انصاف سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, نون لیگ سے ہے, کوئی بھی نمائندہ اپنی اپنی پارٹی کا بس بینگ اوورسیز پاکستانی جب بن کے سوچے گا اور اپنی پارٹی کے اندر یہ آواز کو اٹھائے گا تو انشاءاللہ تعالی انقلاب آ جائے گا, مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو اچھا بندہ دیتے ہیں یا ڈنمار سے جو کہ آپ کے ساتھ کام کرے. بالکل جی, یہ میں راج صاحب دوبارہ لاسٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایس ایم ٹی وی گلوبل اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کرنے کے لیے یہ چینل لانچ کیا ہے ہم نے, اور ودن 15 سے 20 دن کے اندر اندر اس کی وہ لانچنگ شروع ہو جائے گی پاکستان میں. سیٹلائز چینل ہوگا, موبائل کے اوپر آج کل سمارٹ دور ہے, ایپس کریں, 24 آور نشریات ہوگی, بریکنگ نیوز ہوگی, آپ کی ایکٹیویٹیز, ڈنمارک کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز, مسائل کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بات کی جائے گی تمام اوورسیز ممالکوں کے اندر. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی اعلان ہے کہ وہ حقیقی طور پر جو ہے اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں جو کامیابی عطا فرمائے آپ کی مدد سے, کہ ہم نے اوورسیز کی آواز بننا ہے انشاءاللہ تعالی, اور بنیں گے انشاءاللہ. شہزاد آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھیے, آپ کے سننے والوں کو بھی سلامت رکھیے, اور اللہ تعالیٰ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی جو ہے مسائل ہیں ان کو جلد سے جلد حل کرے, تاکہ اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے وہ سکون سے بیٹھ سکیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ سارے معاملہ ٹھیک ہیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ.